تو ازدواجی زندگی کا بنیادی اصول یہی ہے کہ میاں بیوی کے دل ملے رہیں، دل جڑے رہیں گے تو گھر آباد رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اما حوا کو آدم علیہ السلام کے سر سے نہیں بنایا کہ کہیں تم عورتوں کو سر سے نہ دکھا لو، نہ ان کو پاؤں سے بنایا کہ تم انہیں پاؤں کی جوتی سمجھنے لگ جاؤ، بلکہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے اما حوا کو نکالا۔ اس میں دو حکمتیں تھیں۔ ایک حکمت تو یہ کہ یہ تمہارے دل کے قریب سے نکالی گئی، لہذا تم اپنی بیوی کو ہمیشہ اپنے دل کے قریب رکھو، اور دوسرا دل کی حفاظت پسلیوں سے ہوتی ہے تو مرد کی حفاظت عورت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لہذا جو حضرات اپنی بیویوں کے ساتھ محبت و پیار سے رہتے ہیں وہ غیر محرم عورتوں کے فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ قرآن پاک میں 3 چیزوں کے بارے میں سکون کا لفظ استعمال ہوا۔ ایک جہاں بیوی کا تذکرہ ہوا، فرمایا لیسکنوا الیہا، تم اس سے سکون پاؤ۔ ایک جہاں پر گھر کا تذکرہ ہوا، قرآن پاک میں وہاں فرمایا کہ تمہیں گھر میں رہنے سے سکون ملتا ہے۔ اور ایک جہاں رات کا تذکرہ ہوا، قرآن مجید میں وہاں سکون کا تذکرہ کیا، جعل اللیل سکنا، ہم نے رات کو تمہارے لیے سکون کی چیز بنایا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جو مرد اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کے ساتھ رات گزارتے ہیں، قرآن کے حساب سے اللہ تعالیٰ انہیں 3 گنا سکون عطا فرماتا ہے، اور جن کو باہر وقت گزارنے کی عادت ہوتی ہے وہ سکون سے ہمیشہ خالی رہا کرتے ہیں۔ تاہم کچھ ایسے بھی گھرانے ہوتے ہیں کہ جہاں ازدواجی تعلقات اچھے نہیں ہوتے، کہیں بیوی کی غلطی، کہیں میاں کی غلطی، کہیں دونوں کی غلطی، تو اس کے لیے ایک عمل کی اجازت سب مستورات کو دی جاتی ہے، وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ جتنی بھی میرڈ ہیں لیڈیز وہ تو ضروری پڑھیں، جو بڑی عمر کی بچیاں سمجھدار ہیں وہ بھی پڑھیں۔ اپنے وقت پہ جب اللہ نے ان کا گھر آباد کیا تو انشاءاللہ ان کو خوشیاں نصیب ہوں گی۔ اس عمل کی اجازت کسی بزرگ نے اس عاجز کو دی، اور اب تک ہزاروں انسانوں کو یہ عمل بتانے کے بعد یہ عاجز اس نتیجہ پر پہنچا کہ اللہ رب العزت نے سب کی پریشانیوں کو دور کر دیا اور گھر میں سکون کی زندگی بخشی۔ تو آپ بھی یہ عمل شروع کر دیجیے۔ عمل یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی نماز پڑھیں، فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، اس کی آخری التحیات میں، یعنی 2 رکعت کی تو ایک ہی التحیات ہوتی ہے، لیکن 4 رکعت میں 2 مرتبہ التحیات میں بیٹھتے ہیں، تو آخری التحیات جس میں آپ نے سلام پھیرنا ہوتا ہے، اس میں جب آپ رب اجعلنی یا ربنا آتنا کوئی بھی دعا پڑھتی ہیں اور سلام پھیرنے لگتی ہیں، تو سلام پھیرنے سے پہلے آپ یہ دعا بھی پڑھا کریں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کے سارے افراد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں گے۔ اس کی اجازت ان تمام لیڈیز کو ہے جو یہ آواز سن رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرے اور گھروں میں سکھ اور سکون کی زندگی نصیب کرے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا غيرة له، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أغير ولد آدم والله أغير مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ مومن کا مقصد زندگی آخرت کی تیاری کرنا، اور کافر کا مقصد زندگی عیش و عشرت کرنا۔ جیسے کسی نے کہا بابرد عیش کوش کے عالم دوبارہ نیز، کافر یہ سمجھتا ہے کہ دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، جتنا لطف اٹھا لو، جتنی لذتیں اٹھا لو، جتنی مستی اڑا لو، اتنی ہمت صرف کر سکو اتنی کر لو۔
مومن کا مقصد زندگی شریعت و سنت کے احکام کے مطابق زندگی گزار کر اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنا، اس کی خاطر کبھی اسے اپنی خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی کبھی اپنی ضروریات کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے، لیکن ہر قربانی کا بدلہ ہوا کرتا ہے۔ جو انسان اپنے جذبات کو اللہ کے لیے قربان کرتا ہے پھر اللہ رب العزت سب سے بہتر اجر اور بدلہ دینے والے ہیں۔ دنیا میں انسان کسی کی خاطر مزدوری کرے تو وہ اس کو اجرت دیے بغیر واپس نہیں بھیجتا۔ جو انسان اللہ رب العزت کی خاطر مجاہدہ اختیار کرے، اپنے نفس کو زیر کرنے کے لیے، شریعت کی لگام پہنانے کے لیے محنت کرے، پھر اللہ رب العزت کے ذمے ہو جاتا ہے اس بندے کو اجر اور بدلہ عطا کرنا۔ دین اسلام کا یہ حسن ہے کہ جن سوراخوں سے شیطان انسان کے دل پر حملہ کر سکتا تھا، اسلام نے ان تمام سوراخوں کو بند کر دیا، بلکہ جس منزل پر جانے سے روکنا تھا اس راستے پر پہلا قدم اٹھانے سے بھی روک دیا۔ مثال کے طور پر شرک سے منع کرنا تھا تو تصویر بنانے سے بھی منع کر دیا، نہ رہے بانس نہ بجے بنسری۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے مومن کو زنا سے روکنا تھا، غیر محرم کی طرف نظر اٹھانے سے بھی روک دیا۔ تو جس منزل پہ نہیں جانا اس کا فاصلہ کیا معلوم کرنا اور اس پر پہلا قدم کیا اٹھانا۔ تو یہ دین اسلام کا حسن ہے کہ اس نے مومن کو شرم و حیا کی زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے۔ کتنا فرق ہے مومن اور کافر کی زندگی میں۔ مومن شرم و حیا کو صفت سمجھتا ہے، جبکہ کافر کہتے ہیں شائنس از اے سکنس۔ اب بتائیے کہ جو لوگ یہ کہیں کہ شائنس از اے سکنس تو اس معاشرے میں شرم و حیا نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں رہتی۔ اسی لیے غیر مسلم معاشرے میں عورت کو بے لباس تصویروں میں دکھانا، سکرینوں پر دکھانا، اسٹیج کے اوپر دکھانا وہاں پر روزمرہ کا معمول ہے۔ ڈائیورس ریٹ 90% سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ یورپ کے ملکوں میں مرد اور عورت کے آزاد اختلاف کی وجہ سے ہر وقت عورت کے پاس بھی چوائس ہوتا ہے، مرد کے پاس بھی چوائس ہوتا ہے۔ بلکہ پچھلے دنوں کی یہ خبر تھی کہ اب تو ان کافروں کے ملکوں میں لوگوں نے شادی کرنی ہی ختم کر دی، ویسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا۔ تجزیہ پیش کیا گیا تو تجزیہ پیش کرنے والے نے کسی لڑکے سے پوچھا کہ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو اس نے جواب دیا when you can find the milk from the market you need not have a cow in your house، کہ جب تمہیں بازار میں دودھ ملتا ہے تو تمہیں گھر میں گائے پالنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس سے پتہ چل گیا کہ کافروں کو عورت کے ساتھ کوئی عزت نہیں، بلکہ حقیقت میں تو وہ عورت کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ عورت کے حقوق کے علمبردار بننے والے، عورت کو آزادی دلوانے والے، عورت کو گھر کی چار دیواری سے باہر نکالنے والے، عورت کو مردوں کے برابر لانے والے، در حقیقت عورت کو بے لباس کر کے اس سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن مسلم معاشرے میں مرد و عورت کو شرم و حیا والی زندگی گزارنے کی تلقین کی گئی۔ بحیثیت انسان جیسے مرد اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اسی طرح عورتیں بھی اللہ رب العزت کی بندیاں ہیں۔ اس لیے عبادات میں مرد اور عورت کے حقوق مساوی، جان مال عزت آبرو کی حفاظت میں مرد اور عورت کے حقوق مساوی۔ لیکن جہاں معاشرتی زندگی گزارنے کا وقت آیا تو شریعت نے گھر کے اندر کے سارے کام عورت کو سونپ دیے کہ وہ گھر کے اندر رہ کر اپنے آپ کو مصروف بھی رکھے، بچوں کی اچھی تربیت کرے، شرم و حیات کو حفاظت کرے، اور مرد کے ذمہ لگائے کہ وہ چار دیواری کے سب باہر کے کام کا بوجھ اٹھائے۔ اگر شریعت عورت کو کہتی کہ تم اپنی روزی خود کما کے کھاؤ تو اس سے اس ناموس کی حفاظت کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے پوری زندگی عورت کے لیے خود کمانا فرض نہیں۔ بیٹی ہے تو اس کا خرچہ باپ کے اوپر فرض ہے، بہن ہے تو اس کا خرچہ بھائی کے اوپر فرض ہے، اگر بیوی ہے تو اس کی روزی اور خرچہ اس کے خامند کے اوپر فرض ہے، اور اگر ماں ہے
تو اس کا خرچہ اس کے بچوں کے اوپر فرض ہے۔ پوری زندگی عورت کو کہیں یہ وقت نہیں آتا کہ وہ باہر نکل کر اپنے لیے روزی کمائے، تو جب شریعت نے اس کو باہر کی دنیا سے بے نیاز کر دیا، اس کی ضرورتیں گھر بٹھائے پوری ہو رہی ہیں، وہ اپنے محل میں ملکہ کی سی زندگی گزار سکتی ہے، تو اب شریعت نے کہا کہ تم اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرو۔ اگر اس عورت کو نوکری کرنے کے لیے، اپنے بزنس کے آرڈر لینے کے لیے غیر محرموں کے پاس جانا پڑتا، تو معلوم نہیں غیر محرم لوگ کس کس ہیلے اور بہانے سے اس کے جسم کے ساتھ کھیلتے، اور اس کو مجبور ہونا پڑتا نوکری حاصل کرنے کے لیے، بزنس حاصل کرنے کے لیے، اپنی عزت کو بھی داؤ پر لگانا پڑتا۔ تو شریعت نے اس کی حفاظت اس طرح سے کی کہ مرد کو ذمہ دار بنایا، اور عورت کے سر پر یہ بوجھ ہی نہیں رکھا کہ وہ خود کمائے اور پھر کھائے۔ تو خود میں دیکھیے شریعت کا کہ جب عورت کو عزت و ناموس کی حفاظت کا حکم دینا تھا تو اس کو باہر کی دنیا سے بے نیاز کر دیا۔ فرمایا کہ تم گھر میں رہو، تمہارے مردوں پر فرض ہے تمہیں گھر میں لا کر نان و نفقہ دیں گے۔ تو جہاں معاشرتی زندگی کا تعلق تھا، شریعت نے گھر کے اندر کی زندگی کا انچارج عورت کو بنا دیا اور باہر کے کاموں کا انچارج مرد کو بنا دیا۔ پھر عورتوں کو کہا کہ تم عورتوں میں ہی اپنا تعلق رکھو۔ اس لیے مسلم معاشرے میں سکول سے لے کر یونیورسٹی تک عورتوں کی ہو تو اس میں عورتیں ہی کام کرنے والی ہوں، حتیٰ کہ ہاسپٹل میں اگر وارڈ ہوں تو عورتوں کے اپنے ہوں، مردوں کے اپنے ہوں، تو مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے ساتھ میل جول سے منع کر دیا، شرائط لگا دی، سوائے ان مردوں کے ساتھ ملنے جلنے کے جن کو محرم کہتے ہیں، جہاں آ کر غلیظ ترین انسان کے اندر کی بھی نفسانیت مر جاتی ہے۔ مثلا بیٹا ہے، بھائی ہے، باپ ہے، یہ وہ رشتے ہیں کہ کتنی ہی گندی ذہنیت رکھنے والا مرد کیوں نہ ہو، ان مقدس رشتوں کے پاس آ کر اس کے اندر کے جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اس کے اندر کی حیوانیت ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے اوپر شرم و حیا کا پردہ آ جاتا ہے۔ تو شریعت نے عورت کو محرم مردوں کے ساتھ ملنے بیٹھنے اٹھنے کی اجازت دی، لیکن ان کے علاوہ جتنے مرد تھے ان کو غیر محرم کہا۔ نکاح کے ذریعے تو ان کے قریب آ سکتی ہے، نکاح کے بغیر ان سے دور رہنے کا حکم دیا۔ شریعت نے مردوں کو علیحدہ حکم دیا اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، عورت کو علیحدہ حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومنہ عورتوں سے کہیں کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ بھی اپنے ناموس کی حفاظت کریں۔ تو مردوں کو اپنی نگاہیں ہٹانے کا علیحدہ حکم دیا، عورتوں کو اپنی نگاہیں ہٹانے کا علیحدہ حکم دیا، بلکہ جتنی احتیاطی تدابیر ہو سکتی تھی وہ ساری کی ساری مرد اور عورتوں کو سمجھا دی۔ مثال کے طور پر عورت کو کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں ہی میں رہو، ہاں عذر اور ضرورت کے وقت تم محرم مردوں کی اطاعت باہر نکل سکتی ہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور پہلے والی جاہلیت اور رسم و رواج کی باتیں نہ کرو۔ تو گویا عورت کو منع کر دیا کہ وہ باہر نہ نکلے بے پردہ ہو کر اور رواجوں کے پیچھے نہ بھاگے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے والی زندگی کو اختیار کرے۔ اور اگر کبھی ایسا موقع ہو کہ مردوں کو عورت سے کوئی چیز لینی دینی ہو، بات کرنی ہو، تو قرآن پاک میں فرمایا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تم پردے کے پیچھے سے ان سے پوچھو، مانگو، بات کرو۔ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ تمہارے دلوں کی پاکی کے لیے بھی اچھا ہے اور عورتوں کے دلوں کے پاک رہنے کے لیے بھی اچھا ہے۔ تو یہاں قرآن نے دونوں کے دلوں کے پاکیزگی کی بات کی۔ کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ اگر مرد مجھ سے بات کرے تو مجھ پہ اثر نہیں ہوتا،
کوئی مرد نہیں کہہ سکتا غیر عورت مجھ سے بات کرے مجھ پر اثر نہیں ہوتا۔ اللہ کا قرآن سچی گواہی دے رہا ہے کہ تم پردے کے پیچھے ایک دوسرے سے گفتگو کرو، یہ مردوں کے دلوں کے پاکیزگی کے لیے بھی اچھا، عورتوں کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بھی اچھا۔ اور پھر اس پر یہ بات بھی فرما دی کہ عورت کو اگر غیر محرم سے بات کرنی بھی پڑے دروازے کے پیچھے سے، پردے کے پیچھے سے، ٹیلی فون کے اوپر، فرمایا فلا تخضعن بالقول کہ تم اپنی آوازوں کو نرم نہ کرو، قدر سختی رکھو، ترشی رکھو، اجنبیت سی معلوم ہو۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اگر تم آواز کو نرم کر لو گی تو جس کے دل کے اندر مرض ہے اس کے دل کے اندر طمع پیدا ہو جائے گی۔ تو قرآن پاک کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ عورت جب غیر محرم کے ساتھ میٹھی بن کر گفتگو کرتی ہے تو لازماً اس مرد کے دل میں گناہ کا ارادہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے منع فرما دیا کہ تمام ان کاموں سے بچو جن کاموں سے برائی کا امکان بھی ممکن ہے۔ تعلیم دی لا ایمان لمن لا غیرۃ لہ، جس کے اندر غیرت نہیں اس کے اندر ایمان ہی نہیں۔ گویا بغیرت اگر مرد ہے یا عورت ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں، واللہ اغیر منی، اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ کیا خوبصورتی ہے اس دین کی کہ جس نے شرم و حیا اور غیرت کی زندگی گزارنے کی اتنی تعلیم کی۔ اس لیے مردوں کو حکم دیا کہ تم اپنی آنکھ کو بند کر لو اگرچہ مادہ بکری کی پوشیدہ آگاہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے آنکھ کا پردہ کتنا چھوٹا بنایا، کتنا لائٹ ویٹ بنایا کہ بلنک آف دی آئی یہ محاورہ بن گیا، جسٹ ان پارٹ آف اے سیکنڈ انسان اپنی آنکھ کو بند کر سکتا ہے۔ اگر آنکھ کو بند کرنے کے لیے کوئی بڑا شٹر گرانا پڑتا تو مرد بہانہ کرتے کہ عورت کی طرف نظر اٹھتے اٹھتے بھی ہم نے اسے دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھ کے پردے کو اتنا تیز بنا دیا، کوئک ایکٹنگ بنا دیا کہ انسان جس سے چاہے اسی وقت اپنی آنکھوں کو بند کر سکتا ہے۔ پھر عورت کو تعلیم دی کہ تم ہر اس موقع سے بچو کہ جن موقع سے کسی غیر محرم کو تمہاری طرف التفات ہو سکے۔ مثلاً عورتیں اپنے بال جب سنوارتی ہیں، کنگھی کرتی ہیں تو ان کے جو بال ٹوٹ جاتے ہیں ان کو بھی وہ ایسی جگہ مت پھینکیں جہاں غیر محرم مرد دیکھ سکتے ہو۔ تو کہا نے عورت کو حکم دیا کہ وہ اپنے ان ٹوٹے ہوئے بالوں کو بھی چھپا کر رکھے تاکہ غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ اگر کسی مرد نے کسی خاص برتن میں کھایا اور پیا تو عورت کو منع کیا گیا کہ تم ارادتاً اس برتن میں سے مت کھاؤ اس لیے کہ یہ مکروہ ہے۔ اگرچہ مومن کے جوتے میں شفا ہے لیکن وہ اور نیت ہوتی ہے۔ شریعت نے احتیاط بتا دی اس لیے کہ کبھی کبھی اشارات کا سلسلہ ادھر سے بھی شروع ہو جاتا ہے کہ قریبی لوگ مہمان بنتے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف بچی ہوئی چیزیں پہنچ جاتی ہیں۔ شریعت کا حسن دیکھیے کہ اس نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ عورت کو حکم دیا کہ وہ اگر گلی میں چلے تو درمیان راستہ میں چلنے کی بجائے دیوار کی طرف قریب ہو کر چلے، ایسا نہ ہو کہ مردوں کے ساتھ اس کا جسم ٹکرائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تو صحابیات جب کبھی گلی میں نکلتی اتنا دیواروں کے ساتھ ہو کر چلتی تھیں کہ ان کے برقعے اور چادریں بسا اوقات دیوار کے ساتھ اٹک جاتی تھی۔ عورت اگر باہر نکلے تو اپنے آپ کو حجاب میں لپیٹ کر نکلے۔ کچھ عورتوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ جی چہرے کا تو حجاب نہیں، اگر چہرہ ہی سامنے آ گیا تو باقی کچھ دکھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ جس طرح کتاب کا انڈیکس دیکھ لینے سے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے، فیس از دی انڈیکس آف پرسنالٹی، اور جب آنکھیں کھلی ہیں، منہ کھلا ہے تو اشارات بھی ہو سکتے ہیں، بات بھی ہو سکتی ہے۔ شریعت نے صرف پردے کے پیچھے سے سوال کرنے اور بات کرنے کی بات کیوں کہی قرآن مجید میں؟ کوئی عورت اس آیت کو قرآن مجید سے نکال تو نہیں سکتی
تو جب قرآن مجید بتا رہا ہے کہ تم پردے کے پیچھے سے گفتگو کرو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باہر نکلتے ہوئے چہرے کا پردہ نہ ہو؟ رہ گئی بات مثالیں دینی کہ فلاں جگہ یہ نہیں ہوتا، فلاں جگہ نہیں ہوتا، یہ مت کیجئے۔ اسلام آج اپنی شکل میں نہیں، اس کو دیکھنا ہو تو آج کے دور میں قرآن و حدیث کے اندر دیکھو، اور پہلے زمانے میں دیکھنا ہو تو صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھو۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک عورت تھی جس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اداس تھی، مغموم تھی، رو رہی تھی، مگر بالکل کپڑے پردے کے اندر لپٹی ہوئی تھی۔ ایک صحابی نے یہ کہہ دیا، دیکھو یہ بوڑھی عورت ہے، اس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، لیکن یہ خود کتنی کپڑے میں لپٹی بیٹھی ہے۔ تو وہ صحابیہ اس کو کہنے لگیں کہ میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا تو نہیں فوت ہو گئی کہ میں اپنے جسم سے کپڑا ہٹا دیتی۔ تو جب ایسے وقت میں بھی جب ماں بچے کی وجہ سے اتنی غمزدہ ہوتی ہے کہ اس کو اپنا ہوش نہیں رہتا، صحابیات اس حالت میں بھی پردے کا لحاظ کرتی تھی، تو پھر عام حالات میں وہ کتنا لحاظ کرتی ہوں گی۔ شریعت نے حکم دیا کہ عورت اپنے قریب کے وہ مرد جو ہیں تو قریبی مگر غیر محرم ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ مثال کے طور پر خاوند کے بھائی جنہیں دیور کہتے ہیں، نبی اسلام نے فرمایا الکور موتن، کہ دیور تو عورت کے لیے موت کی مانند ہے۔ گھریلو زندگی میں بات چیت کرنی پڑتی ہے، مگر عورت کو چاہیے کہ اپنے اور اس کے درمیان ایک فاصلہ رکھے تاکہ ضرورت سے اوپر ایک لفظ بھی کہنے کا اسے موقع نہ ملے، بلکہ غیر محرم سے بات کرتے ہوئے یہ اصول ہو کہ جہاں 2 لفظوں میں جواب ممکن ہے وہاں 3 لفظ بولنے کی اجازت نہیں۔ یہاں تک شریعت نے منع کر دیا کہ اگر اپنا محرم مرد بھی کوئی ایسا ہو جو غیر معمول ہو، حتیٰ کہ بھائی ہے، فاسق و فاجر ہے، گندی بے نیت کا ہے، فحش کام کرتا پھرتا ہے، تو بہن کو کہا کہ تم اس سے بھی اپنے آپ کو پرے پرے رکھو۔ ایسی عورتیں جو باہر بے پردہ پھرتی ہیں، ان بے پردہ عورتوں سے بھی باحیا عورتوں کو محتاط رہنے کا حکم دیا، بلکہ فقہا نے لکھا کہ بے پردہ گھومنے والی عورت تو غیر محرم مردوں کے حکم میں ہوتی ہے عورت کے لیے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بے پردہ گھومنے والیاں اور گناہ کے تعلقات ادھر ادھر قائم کرنے والی عورتیں ہی نیک بچیوں کو گناہ کی باتیں سنا سنا کر ادھر مائل کرتی ہیں۔ شیطان خود تو حملہ نہیں کر سکتا، وہ اپنی ایجنٹ بھیج دیتا ہے، سہیلی کی شکل میں، اپنی ہمسائی کی شکل میں، کسی رشتہ دار کی شکل میں، اور وہ شیطان کی ایجنٹ اس نوجوان بچی کو جنسی باتیں سنا کر اس کے دل کے اندر گناہ کا خیال پیدا کرتی ہے۔ شریعت نے، قرآن پاک نے کیا خوبصورت لفظ استعمال کیا کہ جو لوگ ایسی عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں، محسنات المؤمنات الغافلات، تو یہاں پر غافلات کا ترجمہ مفسرین نے یوں کیا کہ وہ عورتیں جن کو جنسی اس قسم کی باتوں کا پتہ ہی نہ ہو، وہ غافلات ہیں۔ تو شادی سے پہلے بچی کو ایسی بے شرمی کی باتوں کا پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی نظر میں یہ ان کی صفت ہے، عورت کی صفت اس کو قرار دیا قرآن مجید میں کہ وقت سے پہلے اس کو ایسی باتوں کا پتہ ہی نہیں، گویا یہ بھولی بھالی نوجوان بچی ہے۔ تو ایسی بھولی بھالی نوجوان بچی اللہ رب العزت کی نظر میں بڑی عزت اور قدر والی بچی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ نوجوان بچیوں کو اخبار کے فلمی صفحے دیکھنے اور ان کو ڈائجسٹ پڑھنے، 3 عورتیں 3 کہانیاں، افسانے پڑھنے، فلمیں دیکھنی، گانے سننے، اور اسی طرح انٹرنیٹ کی وہ بدماشیاں جو اب سامنے آ چکی ہیں، اس قسم کی چیٹنگ، ہر چیز حرام ہے۔ اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کو ان چیزوں سے بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں فحاشی پھیلاتی ہیں، اور فحاشی اللہ رب العزت کے نزدیک گناہ کبیرہ ہے۔ بلکہ موسیقی کے بارے میں تو نبی اسلام نے یہاں تک فرمایا کہ موسیقی کانوں کا زنا ہے۔ فرمایا جس طرح شرمگاہ زنا کرتی ہے، آنکھوں کا بھی زنا، ہاتھوں کا بھی زنا، ہونٹوں کا بھی زنا۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے محبوب کیسے؟
فرمایا آنکھ سے غیر محرم کو دیکھا تو آنکھ نے زنا کیا، اگر اپنی منہ سے غیر محرم کے ساتھ نرم گفتگو کی تو گویا اس کی زبان اور ہونٹوں نے زنا کیا، اگر کان سے اس کی باتیں سنی تو کانوں نے زنا کیا، موسیقی کی آواز سنی تو کانوں نے زنا کیا، اگر ہاتھ کسی غیر محرم کو لگا تو ہاتھ نے زنا کیا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ میرے ہاتھ کسی سور کو لگ جائیں یہ بہتر ہے کہ کسی غیر محرم کو لگے، پاؤں اگر کسی غیر محرم کی طرف چل کے گئے تو پاؤں نے زنا کیا۔ اس لیے شریعت نے نظر کی حفاظت کی بہت اہمیت بیان کی، کیونکہ یہ پہلا قدم ہے زنا کی طرف۔ چنانچہ شریعت کا حکم ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب ہی نہ جاؤ۔ یعنی کیا خوبصورتی ہے اور بلاغت ہے قرآن مجید کی کہ فقط نہیں کہا کہ تم زنا کے مرتکب نہ ہو، کہا تم زنا کے قریب ہی نہ جاؤ۔ غیر محرم کی طرف دیکھنا، اس سے باتیں کرنا، اس کی طرف پیغام بھیجنا، اس کی طرف تحفے تحائف بھیجنا، رکے بھیجنا، یہ تمام چیزیں زنا کے قریب کرتی ہیں، ان کو بھی حرام فرما دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے النظر سہم من سہام ابلیس، کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا النساء حوائل الشیاطین، عورتیں تو شیاطین کی رسیاں ہیں۔ جیسے ایک انسان ڈوری کے ذریعے مچھلیاں پکڑتا ہے، فشنگ کرتا ہے، آپ یوں سمجھیے کہ شیطان عورتوں کے ذریعے سے مردوں کو گناہوں کی فشنگ کرتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا شیطان نے کہا کہ عورت میرا وہ تیر ہے جو کبھی خطا نہیں جاتا۔ اس لیے شریعت نے غیر محرم مرد اور عورت کو اکیلے بیٹھنے سے منع فرما دیا، حتیٰ کہ اگر حسن بصری جیسے بزرگ پڑھانے والے ہو، رابعہ بصری جیسی نیک بوڑھی عورت پڑھنے والی ہو، تو شریعت نے ان کو بھی قرآن پڑھنے پڑھانے سے منع کر دیا۔ تو پھر باقی باتوں کی گنجائش کہاں؟ جب عورت بے پردہ باہر نکلتی ہے تو مردوں کی عجیب ہی ہوس بھری نگاہیں اس کے اوپر پڑتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بے پردہ عورت جب بے پردہ ہو کر نکلتی ہے تو مردوں کی ہوسناک نگاہوں کے پڑنے سے وہ عورت روحانی طور پر بیمار ہو جاتی ہے، اس کی زندگی کا سکون لٹ جاتا ہے، وہ کسی نہ کسی طرح پریشان ہو جاتی ہے، اور پھر روتی پھرتی ہے کہ پتہ نہیں میرے اوپر ہی سب پریشانیاں آ رہی ہیں، اور بھول جاتی ہے کہ میں نے تو شریعت کے حکم کو توڑا ہوا ہے۔ اسی لیے بے پردہ عورت جب نکلتی ہے اللہ رب العزت کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ گھر واپس نہیں آ جاتی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جو عورت دنیا میں بے پردہ باہر پھرے گی، اس کی سزا اللہ نے یہ رکھی کہ قیامت کے دن سب انسانوں کے سامنے اس کو بے لباس کر کے پھر جہنم میں پھینکیں گے۔ آپ غور کیجئے، عورتیں تو پھر شرم حیا کی پتلیاں ہوتی ہیں، مرد کو بھی اگر کہہ دیا جائے نا کہ تمہیں مردوں کے سامنے بے لباس کریں تو مرد بھی تڑپ اٹھتا ہے، تو عورت کو اگر مردوں عورتوں کے سامنے قیامت کے دن رسوا کریں گے تو یہ کتنی بڑی سزا ہے۔ اس لیے پردے کا جتنا خیال کریں اتنا کم ہے۔ حضرت مدنی مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ایک انگریز اپنی میم صاحبہ کو لے کر آیا اور سامنے بیٹھ گیا۔ اب میم تو بے پردہ کی ہی صحیح، جب وہ آ کر بیٹھا اسے پتہ چلا کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ہے تو اس نے چھیڑ خانی شروع کر دی۔ مرد کہنے لگا کہ دیکھو اسلام اپنی عورتوں کو گھروں میں جیل کی طرح بند رکھتا ہے، ہم تو اپنی عورتوں کو آزادی دیتے ہیں، ہم اپنی عورتوں کے ساتھ زیادہ اچھے، دیکھو یہ میرے ساتھ گھوم پھر رہی ہے، زندگی کے عیش و آرام کے دن گزار رہی ہے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ پہلے تو سنتے رہے، پھر آپ نے سوچا کہ یہ سیدھی طرح تو ماننے والا نہیں، تیری انگلی سے کھیر نکالنی پڑے گی۔ چنانچہ گرمی کا موسم تھا، آپ کا شاگرد بھی قریب ساتھ تھا، اور قدرتاً آپ نے شکنج بین بنانے کے لیے کچھ لیمو وغیرہ اور چینی اپنے ساتھ رکھوائی تھی۔ آپ نے اسے اشارہ کیا کہ ذرا شکنج بین کے 1-2 گلاس بناؤ، بہت گرمی ہے۔ اس نے تھرمس سے ٹھنڈا پانی نکالا، چینی ملائی اور لیمو کاٹا۔ اب جب انگریز صاحب کے سامنے لیمو کٹا تو اس کے منہ میں بھی پانی آ گیا۔
وہ بھی بڑی شوق کی نظروں سے شکنجبین کو دیکھ رہا ہے۔ جب اس نے ٹھنڈی شکنجبین کو شوق کی نظروں سے دیکھا، اب حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ، آپ بڑی محبت بڑی نظروں سے شکنجبین کو دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی آپ کو پتہ ہے گرمی ہے، پیاس ہے، اور لیمو چیز ہی ایسی ہے کہ اس کو دیکھ کے منہ میں پانی آتا ہے۔ اب حضرت نے اس کو ٹھوکر لگائی کہ جس طرح گرمی کے موسم میں پیاسا لیمو دیکھ کے اس کے منہ میں پانی آتا ہے، تو یہ جو تمہاری نیم صاحبہ بیٹھی ہیں، اس کو دیکھ دیکھ کر جتنے ریل کے غیر مرد ہیں سب کے منہ میں پانی آ رہا ہے۔ اب تو وہ ایسا شرمندہ ہوا کہ اس کی نظریں نیچے لگ گئیں۔ تو عورت یہ نہ سمجھے کہ میں بے پردہ باہر نکلوں گی تو کچھ نہیں ہوگا، بے برکتی زندگی میں آئے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، ہو سکتا ہے کوئی بندہ اس کو دیکھے اور اس کے پیچھے چل پڑے تو یوں سمجھے کہ شیر اپنے شکار کی طرف چل پڑا، بلکہ عورت اگر شیر کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھے تو اسے اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں جتنا غیر محرم کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر ڈرنے کی ضرورت ہے۔ شیر آ گیا تو جان چلی جائے گی، غیر محرم آ گیا تو کئی مرتبہ ایمان ہی چلا جاتا ہے۔ تو شریعت نے حکم دیا کہ عورت با پردہ زندگی گزارے، اپنے خاوند کے ساتھ جتنی محبت و پیار کی زندگی گزار سکتی ہے اتنی گزارے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جس طرح بارش کے آنے سے زمین میں کھیتی اگتی ہے، اسی طرح موسیقی کے سننے سے دل میں زنا کی خواہش ابھرتی ہے۔ تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم لوگ تو فقط گانے سنتے ہیں۔ یہ گانے سننے والیاں اپنے دلوں کو محفوظ نہیں رکھ سکتی، ان کے دلوں میں وہ حسرتیں اٹھتی ہیں کہ اگر پلیٹ میں رکھ کر ان کے محرم مردوں کو دکھا دی جاتی تو یہ شرم کے مارے مر جاتی۔ اس لیے شریعت نے شرم و حیا کی زندگی کی تعلیم دی۔ کتنا پرسکون معاشرہ بن جاتا ہے جب مرد عورت سے بے نیاز ہو جائیں، عورت مرد کی طرف سے امن میں ہو جائے۔ جناب حضرت ملانوں کے زمانے کا واقعہ ہے، ایک عورت یمن سے چلی ہزاروں میل کا سفر اور مدینہ طیبہ پہنچی اور اکیلی نے سفر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اللہ کی بندی تو نے اکیلا سفر کیوں کیا؟ اس نے اپنا کوئی عذر پیش کیا۔ پھر آپ کے دل میں خیال آیا تو آپ نے پوچھا کہ بتاؤ تم نے یمن سے مدینہ تک اکیلا سفر کیا، تمہیں شہروں سے بھی گزرنا پڑا، بستیوں سے بھی گزرنا پڑا، کہیں ویرانوں سے بھی گزری ہوگی، غیر محرم مردوں سے بھی تمہارا آمنا سامنا ہوا ہوگا، جوان العمر ہو، مال و دولت تمہارے پاس ہے، زیورات سے لدی ہوئی ہو، اور تمہیں اپنے عزت و ناموس، جان مال کسی کا ڈر نہ رہا۔ تو عورت سے کمنٹ پوچھے اور واقعی عورت سب سے بیٹر ججمنٹ کر لیتی ہے کہ مرد کی نظر کیا کہہ رہی ہے، اس کے الفاظ کے بول میں کیا ارادے چھپے ہوئے ہیں، اس کا اٹھنے والا قدم کس نیت سے اٹھ رہا ہے۔ عورت کو سب سے جلدی اس کی ججمنٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس عورت نے یہ کمنٹ دیے، امیر المومنین میں یمن سے چلی اور راستے میں مجھے ہر رات کہیں نہ کہیں ٹھہرنا پڑا، کہیں کسی کے گھر میں ٹھہری، کہیں ویرانے میں اکیلے ٹھہری، دن میں اور رات میں سفر کرتے کرتے یہاں پہنچی۔ میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ یمن سے لے کے مدینہ تک ایک ماں باپ کی اولاد بستی ہے۔ تو شریعت ایسا امن اور سکون کا معاشرہ چاہتی ہے کہ عورت کو اتنا امن نصیب ہو جائے گا کہ اگر بالفرض اس کو 1000 میل بھی پیدل چلنا پڑے تو اس کی جان بھی محفوظ، اس کا مال بھی محفوظ، اس کی عزت بھی محفوظ۔ عورتیں اور کیا چاہتی ہیں؟ تو یہ جو پردہ داری کا حکم دیا، اس میں مردوں کا جہاں فائدہ ہے عورت کا اپنا فائدہ ہے۔ یاد رکھنا، کل کرنے ہم فتنوں سے بچے رہیں گے، عزت بھی محفوظ رہے گی، ایمان بھی محفوظ رہے گا، دنیا کی بھی ذلت سے بچیں گے، آخرت کی بھی رسوائی سے بچیں گے۔ اتنی اس بات کی اہمیت بیان کی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے گھر تشریف لائے، آنکھوں سے نابینا تھے۔ آپ نے اندر آنے کے لیے کہا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کمرے میں جانے کی بجائے یا چھپنے کی بجائے کھڑی رہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہیں کہ تم پردہ کر لو۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ تو نابینا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر یہ نابینا ہے تو تم تو نابینا نہیں ہو۔ آپ بتائیے کہ جب ام المؤمنین کو اللہ کے محبوب یہ فرماتے ہیں تو
تو پھر آج کی عورت کیا سوچ سکتی ہے؟ اس لیے مردوں کے لیے لازمی کہ وہ عورتوں سے پردہ میں رہیں، عورتوں کے لیے لازمی کہ وہ مردوں سے پردہ میں رہیں، یہ دونوں کی ذمہ داری ہے اور اس میں دونوں کا فائدہ۔ یہاں تک اس کی تعلیم دی گئی کہ ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے نیک عورت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ کون سی عورت اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ اتنے میں حضرت اللہ عنہ گھر تشریف لے گئے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بتایا، انہوں نے کہا میں بتاؤں کون سی عورت اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ پوچھا کون سی؟ کہنے لگی کہ جو نہ خود کسی غیر محرم کو دیکھے اور نہ کوئی غیر محرم اس کو دیکھ سکے۔ انہوں نے آ کر یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کر دی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور ان کو خاتون جنت کی بشارتیں ملی۔ تو عورت کی ہر وقت یہ کوشش رہنی چاہیے کہ غیر محرم کی نگاہوں سے دور رہے، بچی رہے، اس کو غیر محرم کی نگاہیں نہ سمجھے، اس کو شیطان کی نگاہیں سمجھے۔ ممکن ہے یہ بات سن کر مردوں کو غصہ آئے، مگر ان کو اللہ کرے کہ غصہ آ جائے اور وہ غیر محرم پر ایسی حوث کی نگاہیں ڈالنا چھوڑ دیں، اس لیے کہ گزرنے والی کسی نہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے، کسی کی بہن ہوتی ہے، کسی کی ماں ہوتی ہے۔ اگر تم اس پر غلط نظریں ڈال رہے ہو تو کل تمہاری عورتوں پر بھی کوئی ایسی ہی نظریں ڈالے گا۔ اس لیے شریعت نے پہلے قدم کی اہمیت ہی بہت زیادہ بیان کی اور پردے کا بہت اہتمام کروایا۔ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آنکھ کے بگڑنے کے بعد دل کی حفاظت مشکل ہے اور دل کے بگڑنے کے بعد شرمگاہ کی حفاظت مشکل ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو آنکھ کے بگڑنے سے ہی بندے پر مصیبتیں آتی ہیں۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام شجر ممنوعہ کی طرف نہ دیکھتے، نہ اسے کھاتے، نہ جنت سے نکالے جاتے۔ اگر قابیل حابیل کی بہن کی طرف نہ دیکھتا، نہ اس پر عاشق ہوتا اور نہ اپنے بھائی کو قتل کرنے کا مجرم بنتا۔ اگر زلیخا یوسف علیہ السلام کی طرف نہ دیکھتی تو اسے اتنی ذلت اور رسوائی برداشت نہ کرنی پڑتی۔ تو معلوم ہوا کہ آنکھ کے دیکھنے سے ہی بندے پر مصیبتیں آتی ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ شہوت وہ شیرینی ہے جو چکھنے والے کو ہلاک کر دیتی ہے۔ آدمی محسوس کرتا ہے کہ میں انجوائے کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ اصول بھی ذہن میں رکھنا کہ محبت اور عداوت دو ایسی چیزیں ہیں جو کبھی نہیں چھپی رہ سکتی۔ تو اگر انسان سمجھے کہ میرے فلاں سے تعلقات ہیں اور کسی کو پتہ نہیں، تو یہ سب سے بے وقوف انسان ہے۔ دو نہیں، چار نہیں، آخر ایک دن پول کھلنا ہے اور شرمندگی اور رسوائی کے سوا کچھ نتیجہ نہیں نکلنا۔ تو اس لیے کوئی بچی ذہن میں یہ مت رکھے کہ فلاں نے میرے ساتھ بات کی، پیغام بھیجا اور میں نے اس کا ریسپانس دیا اور کسی کو پتہ نہیں۔ یہ محبت کا تعلق یا نفرت کا تعلق کبھی چھپا نہیں رہ سکتا، ہمیشہ یہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کئی مرتبہ بے وقوفی میں ایسا قدم اٹھا لیتی ہیں اور پھر ان کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتی پھرتی ہیں۔ ایسا گناہ کرتے ہوئے کیوں بہادری دکھائی کہ پھر بزدل بن کر اس کی حفاظت کے لیے جھوٹ بولنے پڑے؟ تو ایسا قدم اٹھانے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ جھوٹوں جیسی زندگی گزارنی پڑے؟ اور جو عورتیں اپنے حسن و جمال کی نمائش کرتی پھرتی ہیں وہ سمجھ لیں کہ عورت کا حسن ہی اس کی تباہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ جتنے گھر ٹوٹتے ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر میں عورتوں سے ایسی اخلاقی غلطیاں ہوتی ہیں جس میں گھستے بستے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے مردوں کو کہ تم شریر عورتوں سے بے کنار رہو، یعنی ایک طرف رہو۔ فرماتے تھے کہ تم شریر عورتوں سے بے کنار رہو اور بھلی مانس عورتوں سے بھی ہوشیار رہو۔ شہوت کی ابتدا ایک جراثیم بیکٹیریا کی مانند ہوتی ہے، لیکن اگر انسان شہوت پرست بن جائے تو پھر اس کا اختتام ایک اژدہے کی مانند ہوتا ہے۔ یہ پوائتھن کی طرح بن جاتا ہے اور پھر انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ خوبصورت انسان جتنا دور سے خوبصورت لگتا ہے اتنا قریب سے نہیں ہوتا۔ آواز جتنی دور سے خوبصورت محسوس ہوتی ہے، سریلی محسوس ہوتی ہے، قریب سے اتنی نہیں ہوتی۔ تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید حسن جو ہے وہ دور سے ہی اچھا لگتا ہے، اس لیے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ کسی عارف نے کیا اچھی بات کہی
کہ انسان کو ہر جیت سے خوشی ہوتی ہے، انسان کو ہر جیت سے خوشی ہوتی ہے، لیکن جب کوئی اپنے آپ سے جیت جاتا ہے تو اس خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوا کرتا۔ تو جب نفس برائی کی طرف مائل کرے اور انسان اس وقت اپنے آپ پر قابو رکھے اور برائی سے بچ جائے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اتنی احتیاط کرنی چاہیے کہ شادی شدہ عورت اپنے خاوند کی باتیں بھی دوسری لڑکی عورتوں کو نہ بتائے، بلکہ ایک حدیث پاک میں تو یہ فرمایا کہ جو شادی شدہ عورت دوسری عورتوں کو اور جوان بچیوں کو پرائیویسی کی باتیں بتائے گی تو وہ عورت سورنی کی مانند ہے، اسی طرح جو مرد دوسری مردوں کو بتائے گا تو وہ سور کی مانند ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا ہمارے مشائخ نے کہ اگر کبھی انسان کی کیفیت ایسی ہو کہ اس کے دل میں کسی کا خیال بار بار آئے، ہٹانے سے بھی نہ ہٹے، دل میں ایسا جم جائے کہ کسی اور چیز میں دل بھی نہ لگے، اور انسان ڈرے کہ میں تو گناہ کا مرتکب ہوں گا، تو اس کو ایک عمل کرنے کی اجازت دی گئی جس کی اجازت اس وقت آج سب عورتوں اور مردوں کو دے رہا ہے، اور وہ عمل بہت آسان ہے کہ ہر دن میں 100 مرتبہ یہ پڑھے، لا مرغوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگر 100 مرتبہ روزانہ اس کی تسبیح پڑھ لی جائے گی، ہم نے سینکڑوں نہیں ہزاروں نوجوان بچے اور بچیوں کو اس عمل کے صدقے گناہ کبیرہ سے بچ کر زندگی گزارتے دیکھا ہے۔ یہ بہت تجربہ شدہ ایک عمل ہے۔ وہ بچیاں جو کہتی تھیں کہ ہم مر جائیں گی فلاں کے بغیر، جو مرد کہتے تھے کہ فلاں کے بغیر ہم مر جائیں گے، چند دن انہوں نے یہ عمل کیا، کوئی بھی نہ مرا، اور اللہ نے ایمان اعمال کی حفاظت بھی فرما لی۔ تو اس عمل کی بھی سب کو اجازت ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی وقت دل میں کوئی ایسی کیفیت آ جائے تو دل کو صاف کرنے کے لیے یہ ہارٹ کلینر کی مانند ہے۔ امریکہ کے یونیورسٹی کے نوجوان بچے اور بچیوں نے ہمارے اس عمل کا نام ہارٹ کلینر رکھا ہوا ہے۔ اس لیے جو انسان بدکاری سے بچے، اللہ رب العزت کے نزدیک وہ بہت اچھا انسان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی عورت کو کوئی مرد برائی کی دعوت دے یا کسی مرد کو کوئی عورت برائی کی طرف بلائے اور وہ آگے سے جواب دے انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں یا اللہ سے ڈرتی ہوں، اس عمل کے صدقے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ تو پاک باز اور پاک دامن عورتوں کے لیے دنیا میں اللہ کی رحمت کا سایہ اور قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ۔ پھر سن لینا، پاک باز مردوں اور پاک دامن عورتوں کے لیے دنیا میں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا سایہ اور قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ۔ تو ایک طرف تو شریعت نے ایسے مواقع سے بچنے کی تلقین کی کہ جہاں سے گناہ کا امکان بھی ہو سکتا ہو، اور دوسری طرف جیسے شادی کی عمر آئے تو جلدی نکاح کی ترغیب دی۔ چنانچہ فرمایا النکاح نصف الایمان، نکاح تو آدھا ایمان ہے۔ گویا نکاح سے پہلے مرد جتنا نیک بنتا پھرے اس کے ایمان کا معیار آدھا، اور مکمل ایمان تب ہوگا جب وہ نکاح کر کے شادی شدہ بنے گا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ تالے تو شریفوں کے لیے ہوتے ہیں، چوروں اور ڈاکوؤں کے سامنے تالوں کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ ایک جراثیم بیکٹیریا کی مانند ہوتی ہے، ایک سبب ہے، جس کا دل ہی مریض ہو اور بدماشی سے بھرا پڑا ہو اس کے لیے شادی کیا حیثیت رکھتی ہے۔ تاہم شریعت نے حکم دیا کہ جب بھی بچی کے جوڑ کا خاوند مل جائے اس بچی کا نکاح کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ماں باپ کو یہ بات کان کھول کر سننی چاہیے۔ بچی کئی مرتبہ 16 سال یا اوپر ہو جاتی ہے اور ماں باپ سمجھتے ہیں ابھی تو بیبی ہے۔ ایک صاحب کو عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہاری بچی جوان ہو گئی، شادی کر دو۔ آگے سے کہنے لگا جی ابھی تو اس کے منہ سے دودھ کی مہک آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ تب چلے گا جب دودھ خراب ہو جائے گا۔ تو شریعت نے حکم دیا کہ جب بچہ یا بچی شادی کی عمر کو پہنچے تو جتنا جلدی ممکن ہے ماں باپ اس فریضے کو پورا کریں۔ تو ایک طرف تو
غیر محرم مردوں عورتوں کے اختلاط کو منع کیا، اور دوسری طرف جائز ضرورت پوری کرنے کے لیے نکاح کی ترغیب دی۔ یہاں تک فرمایا کہ نکاح سے پہلے اگر ایک نماز پر ایک نماز کا ثواب ملتا ہے تو نکاح کے بعد ایک نماز پڑھنے پر 42 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ جس طرح غیر محرم مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے سے کٹنے کا حکم دیا، اسی طرح نکاح کے بعد میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا، محبت و پیار کے ساتھ رہنے کا حکم دیا۔ یہاں تک کہا کہ مرد اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکرائے، عورت حامد کو دیکھ کر مسکرائے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ تو گویا شریعت کا کیا حسن اور جمال ہے کہ حرام سے ہمیں بچا کر حلال کی طرف متوجہ کیا۔ زندگی بھی آرام سکون سے گزارو اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے عزتوں کے تاج بھی پہنتے چلے جاؤ۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے،